دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ظفر اقبال کا آداب اور سلام۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بائبل مقدس میں بیان کی گئی تاریخ کس قدر حقیقی اور مستند ہے۔ اس میں پائے جانے والے مجادلانہ تمثیلی بیانات در اصل کس حد تک سیاسی پروپیگنڈا کی غرض سے شامل کیے گئے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے بیانات سے سری متعارض بیان پڑھتے ہیں تو قدرتی طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان میں کون سا بیان صحیح ہے اور کون سا غلط، یا پھر کہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہم ہسٹری کا مطالعہ ہی نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ ہم پورے صدقے دل سے یہ سمجھے بیٹھے ہوں کہ ہم اس دور کی حقیقی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی اہم مثال کتاب سیمول ہے، جسے تاریخ کے انداز میں لکھا گیا ہے جبکہ وہ مجادلانہ مواد پر مبنی ہے اور تاریخ سے قطعی دور۔ اسی طرح کتب سلاطین اور تواریخ کا معاملہ بھی ہے۔ اپنے مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل کچھ معاملات پرکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ نمبر 1، کتاب سلاطین اول واضح طور پر بتاتی ہے کہ شاہ اسرائیل بادشاہ کی موت شاہ یہودا آسا کے 266 سنِ جلوس میں ہوئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا ایلا تخت نشین ہوا۔ لیکن تواریخ کی دوسری کتاب بتاتی ہے کہ آسا کی سلطنت کے 36ویں برس میں شاہ اسرائیل بادشاہ نے یہودا پر چڑھائی کی اور راما کو تعمیر کیا تاکہ کوئی آدمی شاہ یہودا آسا کے پاس نہ آ جا سکے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد واقعات کا طویل سلسلہ موجود ہے۔ کیا بادشاہ نے قبر سے اٹھ کر یہ اقدامات کیے تھے، یعنی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، یا پھر یہ کلام الہی بتائی جانے والی کتاب کی سری ناقابل قبول اور ناقابل تعویل غلطی ہے؟ نمبر 2، سلاطین کی پہلی کتاب واضح طور پر بتاتی ہے کہ عمری آسا کے 31ویں سال تخت نشین ہوا اور کامل 12 سال حکومت کی۔ لیکن اسی باب میں چند آیات کے بعد لکھا ہے کہ آسا کے 38ویں برس احیاب بن عمری اپنے باپ کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوا۔ گویا کہ عمری فقط 7 برس حکومت کر سکا، نہ کہ 12 سال۔ کون سا بیان صحیح ہے، اس کی تو تعویل بھی ناممکن ہے۔ نمبر 3، اب ایک نئی صورتحال دیکھیں۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں لکھا ہے، جب شاہ یہودا احزیہ نے دیکھا تو بیت جان کی راہ سے بھاگا اور یاہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اس کو تیر مارو، تو انہوں نے اس کو جور کی چڑھائی میں جو یبلی عام کے قریب ہے گاڑی میں ہی تیر مارے۔ وہ بھاگ کر مجدو میں آیا اور وہاں مر گیا، جہاں اس کے ملازم اس کو گاڑی میں ڈال کر یروشلم لائے اور داؤد کے شہر میں اس کے آباء و اجداد کے ساتھ اس کی قبر میں دفنایا۔ لیکن تواریخ کی دوسری کتاب میں لکھا ہے، اس نے احزیہ کی تلاش کی تو انہوں نے اسے پکڑا جب وہ سامرا میں چھپا ہوا تھا، اور اس کو یاہو کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قتل کیا اور دفن کیا، کیونکہ انہوں نے کہا وہ یوشافاط کا بیٹا ہے۔ یہاں یہ تعویل بے معنی ہے کہ تواریخ کی کتاب احزیہ کو یوشافاط کا بیٹا قرار دیتی ہے اور سلاطین کی کتاب یورام کا۔ دونوں مقامات پر احزیہ بن یورام کی ہی بات کی گئی ہے۔ 2 تواریخ کے اسی باب کے آغاز میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ شاہ یہودا یورام کا بیٹا احزیہ بادشاہ ہوا۔ اسے یوشافاط کا بیٹا اس کے دادا کی نسبت سے قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی شخص کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ دونوں مقامات پر ایک ہی شخص کی بات کی جا رہی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کون سی بات درست ہے؟ کیا کوئی شخص 2 اموات کا شکار ہو کر 2 مرتبہ الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں دفن ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے الزام کے ثبوت میں 3 نظائر پیش کیے، حالانکہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ کیا مسیحی اور مسیانکس دوست ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟